عنایت صاحب خیریت سے ہیں؟ بخاری صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی آپ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں میرے بھائی؟ جی الحمدللہ خیریت. آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے سر؟ اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. تھینک یو سر. آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں سر. کافی مرتبہ آپ سے پہلے بھی کال جوائن کرنے کی کوشش کی تھی، تو کچھ سوالات تھے آپ سے غدیر کے بارے میں، اور ایک دو سوالات اس کے آؤٹ آف کنٹیکسٹ تھے. وہ سوالات کر سکتے ہیں ابھی آپ سے؟ آپ پوچھ لیں، پہلے غدیر والا پوچھ لیں، دیکھیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. غدیر کے متعلق یہ سوال تھا قائد کہ یہ جو غدیر قوم ہے، یہ جو اس کے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع، تو اس موقع پر میرے کافی دوست ہیں نا، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت علی کا اعلان اس موقع پر کیوں نہیں کیا؟ تو عرض یہ ہے کہ اگر ہم کہیں میں نہیں پتا، چلیں ہم کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اگر ہم کہہ دیں کہ ہمیں نہیں معلوم، ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو اس سے پتہ نہیں چاہیے. دیکھیں اگر بعد میں انہوں نے بتایا تو اس سے یہ تو نہیں ہوتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ صرف حج میں کر سکتے ہیں، حج کے بعد نہیں کر سکتے. پھر عرض یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کر لیا ہے. یہ لوگ خود ان کی اپنی کتابوں میں صحیح اسانید کے ساتھ اور نہایتی معتبر اسانید کے ساتھ موجود ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے سنن الترمذی، چاپ دار الفکر، یہ صفحہ نمبر 178 ہے. یہ حدیث متواتر ہے. میں اس کو فل پیج کر لیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے، ملاحظہ کریں. جابر کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجته یوم عرفہ وهو على ناقته القصوى یخطب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اپنے حج میں. پیغمبر نے تو ایک ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا نا، حجۃ الوداع. وہ عرفہ کے دن اپنے اونٹنی پہ سوار ہو کے انہوں نے خطبہ دیا. اچھا، فسمعته یقول، سنا میں نے سنا وہ اس طرح فرماتے تھے، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، یا ایھا الناس، اے لوگوں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ استوداع ہے. یہ خدا حافظی ہے امت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ. انی ترکت، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. من ان اخذتم به، اس کو کہ اگر اس کی تم اطاعت کرو. پھر کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں کیوں نہیں بتایا؟ یہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تو رکھو نا، تم اپنی کتابوں تو کم از کم پڑھا کرو. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو کہ اگر اس کی تم اطاعت کرو لن تذلوا، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو پھر اس کی اطاعت واجب ہے نا. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا حافظی کے وقت کہتا ہے میں تمہارے درمیان اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اطاعت کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو پھر اس کی اطاعت واجب ہے نا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مسلمین کا امام ہے، قائد ہے، رہبر ہے، لیڈر ہے. اس کی اطاعت واجب ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب اللہ اور میرے عترت اہل بیت علیہ السلام. اب تم کہتے ہو ازواج ہے اس میں. پہلی بات ہم کہتے ہیں ازواج اہل بیت میں نہیں ہے، چلو مان لیتے ہیں. ابو بکر عمر تو ازواج میں سے تو نہیں نا. اور بھائی ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اور بھائی وہ تو اہل بیت میں سے تو نہیں نا ابو بکر عمر عثمان. جہاں تک ازواج کا تعلق ہے، ازواج تو پیغمبر نے کبھی مسلمانوں کو نہیں کہا کہ تم میرے ازواج کی اتباع کرو، میرے بیویوں کو. اور بولا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی بیویوں کو اپنا امام بناتے ہیں. تو ابو بکر کیا کر رہا تھا وہاں پہ خلیفہ بن کے؟ اس کی خلافت باطل ہے نا. کسی کو لے کے آتے نا، حفصہ کو یا سودا کو یا زینب کو، اس کو امام بنا لیتے. اور بھائی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں اگر ازواج کو ہم شامل بھی کر لیں، مان بھی لیں چلے کہ ازواج میں اس میں اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں ہے، اس کو بحث کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ازواج ہیں یا نہیں ہے، مان بھی لیں نا، اس میں شک ہی نہیں ہے کہ ازواج کی امامت نہیں ہے. اہل بیت میں سے صرف 3 ہیں اس وقت جن کی امامت ہو سکتی ہے. ایک ہے امام حسن علیہ السلام، ایک ہے امام حسین علیہ السلام، ایک ہے امیر المؤمنین علیہ السلام. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. امام حسن امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی کے مقابلے میں وہ امامت کے کینڈیڈیٹ تھے ہی نہیں. بھائی جب اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے اس کی اطاعت کرو گمراہ نہ ہو جاؤ گے، عترت اہل بیت، اس کا ایک ہی مصداق ہے،
پوری دنیا میں امامت کے لیے، خلافت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے اس کا ایک ہی مصداق ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے مولا عالمین امام انبیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ پیغمبر یہ کب بولا ہے؟ حج میں عرفہ کے دن۔ اور یہ کیا ہے؟ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث صحیح بھی ہے، کیونکہ حسن اقسام صحیح میں سے ہے، خود ترمذی نے نقل کرنے کے بعد کہا یہ حدیث حسن۔ یہ صرف حسن نہیں ہے، یہ متواتر ہے، یہ حدیث، یہ حدیث متواتر ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو پھر ابھی آپ انہی بھائی کالر سے پہلے جن بھائی نے کال کیا تھا، 12 اماموں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن ذکر فرمایا نا، صحابہ نے شور مچایا۔ ابھی 2 منٹ پہلے ان سے جو کالر نے کال کیا تھا نا کہ 12 امام کو پیغمبر نے حج میں ذکر کیا، نہیں فرمایا، ذکر کیا، میں نے عرض کیا کہ ذکر کیا ان کا۔ پھر صحابہ جو ہی نام لینا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد 12 امام ہیں، صحابہ نے شور مچانا شروع کیا، بھائی بات ہی نہیں کرنے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہنا کہ انہوں نے وہاں پہ بات نہیں کیا، یہ غلط ہے۔ ہاں انہوں نے بات تفصیل سے کر لیتے، صحابہ نے نہیں بات کرنے دیا۔ یہ تو مسلم میں کہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ صحابہ نے شور مچایا۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ یہ کتاب الامارہ حدیث نمبر 900 صفحہ نمبر 925 میں یہ حدیث دیکھیں کہ انہوں نے 12 خلیفہ کا جو ہی ذکر شروع کیا، ثم تکلم بکلام خفی علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر باتیں مجھے نہیں سنائی دی۔ کیوں نہیں سنائی دی ہے؟ اگلے صفحے میں جا کے دیکھیں۔ فقال کلمۃ سمنیها الناس، لوگوں نے، صحابہ نے ایسے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں کتاب المہدی علیہ السلام میں فرمایا کہ اس امت کے 12 خلیفہ ہیں، 12 امام ہیں۔ فکبر الناس وضجوا، جو ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت پہ بات کرنا شروع کیا، صحابہ نے شور مچانا شروع کیا، شور مچانا، زجہ بولتے ہیں کہ شدید شور، نعرہ بازی، زندہ باد مرد آباد، ایسے ہی بات نہیں کرنے دیا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا تو لیکن غدیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے فرمایا کہ غدیر میں یہ شور شرابہ نہیں چلے گا، میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔ تو ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غدیر میں سب کو روکا، سخت گرمی کی حالت ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو کس لیے روکا ہے؟ شدید گرمی ہے، درخت ہے وہاں پہ، درخت کے نیچے کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہا، کہتا ہے گرمی میں بیٹھو۔ صحابہ کو کہہ رہے ہیں ادھر درختوں کے نیچے فقط جھاڑو لگاؤ، خود ادھر جا کے بیٹھو دھوپ میں۔ صحابہ دھوپ میں بیٹھے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا خطبہ دینا چاہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ اب غدیر میں کوئی یہاں پہ شور نہیں مچا سکے گا، یہ اللہ کی جانب سے ارادہ تھا۔ صحابہ پہ ایسی ہیبت طاری ہو گئی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ ہکے بکے رہ گئے، ان کے شور نہیں مچا سکے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل خوب بیان کی امیر المؤمنین علیہ السلام کے 12 ائمہ علیہ